یہ سن 1130 عیسوی ہے۔ موجودہ عراق کے شہر تکریت کی جامع مسجد میں ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان انتظامی اور سیاسی امور پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی معصوم آواز آتی ہے، شیخ آپ نے حاضری کا حکم دیا تھا۔ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور گفتگو منقطع کرنے کی اجازت لے کر لڑکی سے کہتے ہیں، اللہ کی بندی، تم نے پھر ایک رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس بار تو مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ تمہیں پسند آ جائے گا۔ پردے کے پیچھے سے جواب آتا ہے، شیخ لڑکا خوبصورت تھا، مالدار بھی، مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرانی سے پوچھتے ہیں، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ یہ گفتگو نجم الدین ایوب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ لڑکی کی آواز میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ چونک اٹھے۔ انہیں اپنے بھائی اسد الدین کے ساتھ ہونے والی ایک پرانی گفتگو یاد آ گئی، جب اسد الدین مسلسل ان پر شادی کے لیے زور دے رہے تھے، مگر نجم الدین کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی ان کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ نجم الدین نے صاف کہہ دیا تھا، مجھے ایسی نیک عورت چاہیے جس سے میرا بیٹا پیدا ہو، جو بہترین تربیت پائے، عظیم سپہ سالار بنے، بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو وہ میرا ہاتھ تھامے ہو۔ اب وہی الفاظ پردے کے پیچھے موجود لڑکی کی زبان سے سنائی دیتے ہیں، شیخ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو نیک ہو، جس سے میرا بیٹا پیدا ہو، جو بہادر سپہ سالار بنے، بیت المقدس کو آزاد کرے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو میرا ہاتھ تھامے ہو۔ یہ سن کر نجم الدین ایوب ششدر رہ گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی اللہ نے خاص ان کے لیے بھیجی ہے۔ فوراً شیخ سے کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا، نجم الدین یہ بہت غریب لڑکی ہے۔ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے دولت نہیں، ایمان چاہیے۔ تاریخ نے دیکھا کہ اس جوڑے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو واقعی عظیم سپہ سالار بنا، بیت المقدس فتح کیا اور سلاطین کا سلطان کہلایا۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے کروٹ لی۔ تکریت سے جلاوطنی، موصل کی ہجرت، نور الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی، عسکری تربیت، مصر کی وزارت، فاطمی خلافت کا خاتمہ، اور پھر ایوبی سلطنت کا قیام، یہ سب ایک عظیم مشن کی تیاری تھی۔ سن 1187 عیسوی 26 رمضان المبارک، جنگ حطین، جہاں صلیبی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی، ریلانڈ جیسے ظالم کو سلطان نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور بیت المقدس کی راہ ہموار ہو گئی۔ 2 اکتوبر سن 1187 جمعے کے دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ نہ قتل عام، نہ انتقام، بلکہ عفو، رحم اور عدل۔ ایسے ہزاروں عیسائی جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کا فدیہ سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کیا۔ سلطان فرمایا کرتے تھے، فتح کے بعد دشمن کے دل جیتنے کا سب سے مؤثر ہتھیار اچھا برتاؤ ہے۔ 11 مارچ سن 1193 عیسوی 55 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں انتقال کر گئے۔ اتنی وسیع سلطنت چھوڑنے کے باوجود ان کے پاس کفن کے لیے بھی ذاتی دولت نہ تھی۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے، مسلمانوں کی دعاؤں میں، ان کی امیدوں میں، اور بیت المقدس کی آزادی کے خواب میں۔